صحابہ یا مظہر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابہ یا مظہر اللہ۔ میں وضاحت کرتا چلا جاؤں، میں نے درود پاک کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہے مظہر اللہ، اللہ جس سے ظاہر ہوا میں اس پہ درود بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا ہے مظہر اللہ، اللہ جس سے ظاہر ہوا، پہلے تو بت تھے، عزالات منات تھے۔ میری بات شروع ہو گئی، پہلے تو بت تھے، وہ جتنے بھی تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ بتوں کا ایک گھراؤ کیا ہوا تھا، کچھ دیواروں نے، اسے ہم خانہ کعبہ کہتے تھے۔ اندر سارے بت تھے، جس گھر کے رہنے والے سارے بت تھے اس کا نام خانہ کعبہ تھا۔ تو جس نے مظہر اللہ کا جو ظاہر ہوا، جس سے ظاہر ہوا خدا، اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ اس سے پہلے حضور خدا ظاہر تھا، کسی اور طرح تھا، اس طرح نہیں تھا۔ جس طرح میرے آقا نے ظاہر فرمایا، اس کو میں نے مظہر اللہ کہا ہے۔ تو یہاں جب خدا ظاہر ہوا مصطفیٰ سے تو وہ مظہر اللہ ہوا۔ تو وہاں جب روز معاشر میں مصطفیٰ ظاہر ہوں گے خدا سے، وہ مظہر اللہ ہوگا۔ اللہ سے وہاں مصطفیٰ ظاہر ہوں گے، یا خدا ظاہر ہوا مصطفیٰ سے، وہاں مصطفیٰ ظاہر ہوں گے خدا سے۔ کیونکہ یہاں سرکار ظاہری طور پہ ہمارے سامنے لباس بشریت میں ہے، نور وہاں ظاہر ہوگا جہاں خدا فرمائے گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ پنجابی چلے؟ سمجھ آ رہی میرے خیال ہے؟ حضور سمجھن واسطے صرف زبان نہ کافی نہیں ہوندی، زبان کافی نہیں ہوندی، سمجھن واسطے انسان باڈی لینگویج تے غور کرتا ہے۔ بندہ کی آندا پیا، بندہ اینج کرے تے بولے نہ، پتہ نہیں لگ جاتا غصہ کرتا پیا۔ تو تانوں میرے انداز تو نہیں پتہ لگتا، میری باڈی لینگویج نہیں تانوں دستی کہ میں کی آکھدا پیا۔ میں مصطفیٰ دی شان بیان کر رہا ہوں، جیڑی شان دا مظہر خود خدا دی ذات ہے۔ میرے آقا میرے اللہ دی بارگاہ معراج تے تشریف لے کے گئے۔ میں تھوڑا جا واقعہ بیان کرا۔ میرے آقا معراج تے تشریف لے کے گئے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ عروج کو کہتے ہیں۔ عروج کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ خدا کی طرف جو عروج آپ کو حاصل ہوا اس کا نام معراج ہے۔ سرکار گئے، جبریل ساتھ تھا، جبریل لے جانے والا تھا، اس لیے آپ آرام سے تشریف لے کے گئے۔ جتنی بیچارے جبریل کی سپیڈ تھی اس کے مطابق آپ گئے۔ بیچارے جبریل کی میں نے کہا ہے، سرکار کے سامنے جبریل کا بھی چارہ گر تو نہیں ہو سکتا، بے چارہ ہو سکتا ہے۔ چارہ گر تو آپ ہیں، قدرتیں تو آپ کو حاصل ہیں، جبریل کو تو حاصل نہیں ہے۔ جبریل تو اتنی جلدی لے جا سکتا ہے۔ سمجھ آیا آپ کو میری بات کو؟ جبریل اتنی جلدی لے جا سکتا ہے کہ اللہ مالک فرمائے جبریل کو، جبریل جلدی جاؤ۔ حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی اگر کٹ گیا تو جبریل تجھے اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ اتنی جلدی جاؤ دنبا لے کے جنت سے کہ اس وقت آپ ارادہ کر چکے ہیں، آپ کے والد گرامی ارادہ کر چکے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب انگلیاں 3 لپٹ گئی ہیں، انگوٹھا لپٹ گیا ہوا ہے، شہادت کی انگلی اوپر آ گئی ہے، ضرب دینے کو بالکل تیار ہے۔ ارادے میں یہ سختی آ چکی ہے، پٹی باندھی جا چکی ہے۔ جبریل اب سختی ارادے میں آ چکی ہے، اگر چھری چل گئی تو تجھے میں اس منصب سے ہٹا دوں گا۔ جنت سے دنبا لے کے جاؤ، جلدی جا کے پیش کرو، اور وہ ضرب لگنی چاہیے دنبے کے گلے پر۔ اور جبریل آتا ہے۔ جبریل کا قد کتنا ہے؟ جبریل کا قد ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، یہ جبریل کا قد ہے۔ جبریل کا پھیلاؤ کتنا ہے؟ مشرق سے مغرب تک وہ اپنے پر پھیلائے تو دنیا ساری اس کی لپیٹ میں آ جاتی، پورے پر کھلتے نہیں ہے۔ یہ جبریل کا ظاہری قد ہے۔ جس کا قد اتنا ہو، ایک آسمان میں
اور 7 آسمان ہیں. 7 آسمان میں اگر اس کا فاصلہ طے کیا جائے تو اس کی میں مثال دیتا ہوں ایک مکھی کے ساتھ. مکھی کتنی ہوتی ہے؟ یہ آپ کے 1 انچ کا تیسرا حصہ اور 1 انچ ہے آپ کا ایک پورا. اس میں 3 مکھیاں آتی ہیں. 7 مکھیاں ہوں تو 2 پورے اور کچھ. 2 پورے اور کچھ بھی اگر مکھی فلائی کرے تیز سپیڈ سے تو کتنے ٹائم میں مکھی یہاں سے اڑے گی اور یہاں آئے گی؟ یہ مکھی کی سپیڈ ہے. جبریل کی سپیڈ کیا ہوگی؟ یہ جبریل اپنی سپیڈ سے لے کے جا رہا تھا میرے آقا کو معراج پر. اگر میرے آقا خود جاتے تو کتنے جلدی جاتے؟ جبریل اتنی جلدی آتا ہے تو میرے آقا اگر خود تشریف لے کے جاتے تو کتنی جلدی جاتے؟ میرے آقا جا رہے ہیں, رستے میں جا کر رکے. سدرہ کے مقام پر جبریل نے کہا حضور میری حد ہو گئی, آپ بے حد ہیں. بے حد نے حد کی طرف جانا ہے. اب حضور آپ آگے تشریف لے کے جائیں, مجھے منزل کا بھی پتہ نہیں, رستے کا بھی پتہ نہیں, آپ تشریف لے کے جائیں. سرکار چلے. اب جب سرکار پہنچے لامکان تک تو وہاں جا کے کیفیت تحیر میں آئے. تحیر سمجھتے ہیں حیران ہو جانا. سرکار تھوڑا تحیر میں تھے کہ اب کدھر جانا ہے. اب تو یہاں نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, نہ ستارے ہیں, نہ لاندہ ہے, نہ چڑھتا ہے. بس حیرت 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 ہے, بن حیرت اور مقام نہیں. سرکار نے جا کے دیکھا کہ آپ کدھر جانا ہے. آپ نے تھوڑا تحیر کیا, اپنے ذہن میں صرف سوچا ہی ہے. تو آپ نے اپنی دائیں طرف دیکھا, فَنَظَرَهُ يَسَارُهُ, آپ نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی سمت ہی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. پھر لیفٹ بائیں طرف دیکھا, پھر آگے, پھر پیچھے, پھر اوپر, پھر نیچے. ابھی تحیر ہی میں تھے تو سامنے سے آواز آئی, اف یا محمد, میرے محبوب ادھر رک جائیے, تیرا خدا تیری ذات پہ درود پڑھتا ہوا خود تیرے پاس آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی, میں نے یہ غور کیا کہ کدھر سے آواز آئے تو نور نے میرے چگرد گھیر لیا. اللہ کے نور نے میرے چوگرد گھیر لیا. ہر طرف سے نور ہی نور تھا, درمیان میں محبوب تھا اور گردہ گرد خدا کا نور تھا. میں نے جدھر دیکھا نور ہی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی. فَنَظَرَهُ إِمَامَهُ فَنَظَرَهُ خُلْفَهُ, میں نے ہر طرف دیکھا نور ہی نور تھا. میں نے دیکھا فَنَظَرَهُ سَمَاؤُ فَنَظَرَهُ يَمِينُهُ, میں نے دیکھا جدھر بھی دیکھا نور ہی نور تھا. اب غور کرو نور کدھر کدھر تھا. واہ 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 واہ. اب یہاں جا کے نا حد ہو جاتی ہے. حضور سرکار مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. چنا کب جاتا ہے؟ حضور چنا جاتا ہے جب وہ مٹیریل میں آتا ہے. جب کوئی چیز اپنے مٹیریل میں آتی پھر چنی جاتی. جب تک وہ مٹیریل میں نہیں ہوتی چنی وہ چیز جا سکتی جو پکڑی جائے, جو پکڑی نہ جائے وہ چنی نہیں جا سکتی. سرکار مصطفیٰ تب تھے جب سرکار چنے گئے. جب سرکار چنے نہیں گئے تھے تو کیا تھا؟ صرف نور تھا, خدا کا نور تھا. ابھی تو جدا ہی نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ کیسے بنتے؟ مصطفیٰ اس وقت بنے جب جدا ہو چکے تھے. جدا کس سے ہوئے تھے؟ وہ تو ذات ہی تھی. حضور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ہمیں ان کی شان کی سمجھ ہی نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یوں دیکھا کہ میرے گردہ گرد تجلیات کا ظہور ہے اور درمیان میں میں ہوں, تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے دونوں شانوں کے درمیان میں یوں ید اقدس رکھا. میرے خدا نے میرے دونوں شانوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھا. ان انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی میں محسوس کی. میرا محسوس ہی کرنا تھا کہ تمام علوم میرے پہ کھول دیے گئے, تمام راز و نیاز میرے پہ کھول دیے گئے. میں نے کہا میرے مالک اس وقت مالا اعلیٰ پہ تیرے فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. میرے مالک میں وہ جھگڑا ختم نہ کر دو. تو اللہ مالک فرماتے ہیں ختم کر دو میرے حبیب, تجھے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تو پیدا کیا ہے, معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تو تجھے پیدا کیا ہے. اب تو کوئی جھگڑا رہنا ہی نہیں ہے میرے حبیب. آپ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. جھگڑا کیا کر رہے تھے؟ آپ کی بات کر رہے تھے فرشتے آپس میں کہ یہ جو نبی تشریف لائے ہیں نا, یہ جو آقا تشریف لائے ہیں نا خدا کے پاس, ان کی جو امت ہے نا وہ صبح گناہ کرتی ہے, ہم لکھتے ہیں رات ہی رات میں ختم ہو جاتا ہے.
یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ گناہ کرتی ہے امت ذنوبکم، امت تو گناہگار ہے. ابھی اتنا ہی لکھا تھا قلم نے. قلم کہاں سے بنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا. ابھی اتنا ہی لکھا تھا قلم نے کہ امت تو گناہگار ہے، تو خدا نے خود فرمایا کس یا قلم رک جائے گئی، تجھے پتا نہیں شفیع کتنا بڑا آ رہا ہے، بخشنے والا کتنا بڑا آ رہا ہے. تو لکھ رہی ہے کہ امت گناہگار ہے. یہ اگر اتنی گناہگار ہے تو شفیع کتنا بڑا ہے. میرا علم ادھر ادھر جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سی بات بیان کروں. میرے آقا جا رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. میرے آقا جا رہے ہیں، پیچھے دو صحابہ آپ کے آ رہے ہیں. آپ آگے چلتے جا رہے ہیں. ایک سامنے سے آیا، گاؤں کا رہنے والا تھا، سرکار کے ساتھ محبت کرتا تھا، سلام پیش کرتا ہے. اس کا جیسا طریقہ تھا اس کے مطابق اس نے سلام کرنے میں جب محبت بڑھتی ہے طریقے نہیں دیکھے جاتے، جو طریقہ آتا ہے وہی جائز ہوتا ہے. وہ کہتے غلام کا سلام ساتھ رو پڑا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی شان کے مطابق میں کیسے سلام پیش کروں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے ایسے ہاتھ جوڑے اور گردن کو یوں ڈھیلا کیا، کندھے جھکائے. حضور میرا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ کو پتہ نہیں کیسے لگے گا میرا آپ کی شان کے سامنے سلام پیش کر رہا، مجھے آتا نہیں ہے. ایسے اس نے جب کہا، میرے آقا نے دیکھا صحابہ ہنس پڑے، صحابہ مسکرائے. میرے آقا نے یوں دیکھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور چپ کر گئے. حضور کہہ کے چپ کر گئے. کہا اس بات پہ مسکرا رہے ہو کہ یہ سادگی رکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ نبی کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے. کہا جی بالکل یہی بات ہمارے دل میں آئی ہے کہ یہ خطاکار سا انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کس طرح پیش ہونا. آپ آتے ہیں، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. یہ خطاکار ہے، ہو جاتی ہے خطائیں اس سے، لیکن اس کے بعد جب اس کو خیال آتا ہے میں خطا کر بیٹھا ہوں، پھر اللہ کے سامنے عاجزی اس طرح کرتا ہے، اس طرح شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی عز و انکساری، اس کی توبہ کو اگر میں اپنی پوری امت پہ بانٹ دوں، ساری کی ساری امت اس کی توبہ سے بخشی جائے گی. میرے آقا کی امت پہ اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات. آپ فرماتے ہیں ان فرشتوں کا جھگڑا ختم نہ کر دو جو مالا اعلیٰ پہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی میرے حبیب ان کا جھگڑا ختم کر دو. آپ فرماتے ہیں یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے گناہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، رات ہی رات میں بخش دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے سے پوچھ لو، اتنا معمے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میری امت میں جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح اور دل خالص سے اپنے بھائی کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. کیوں؟ تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اپنے بھائی کو السلام علیکم کرتا ہے. اس سلام کے بدلے میں یہ نفاق مٹاتا ہے اپنے دل سے، برائی کو ختم کرتا ہے، اس کے دکھ درد اور تکلیفوں کو بھول کے دل سچے سے اس کے ساتھ السلام علیکم کرتا ہے. اس کے بدلے میں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 2، جب یہ اپنے گھر میں کمایا ہوا رزق، اپنے حلال پیسے کو، اپنی محنت سے کمائے ہوئے رزق کو اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں بانٹ کے کھاتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 3، فائدہ فرق فنصب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. جب یہ رات کو سونے لگتا ہے، فارغ ہوتا ہے عبادت کر کے، سارے دن کی محنت، کوشش، کاوش، اور میرے ساتھ بات کرتا ہے اللہ مالک جیسا تو نے مجھے دن دیا ویسا میں نے گزارا تو نہیں ہے، مجھے شرم ہے تیرے سے. تو نے مجھے جیسا دن دیا ویسا میں نے تیرے حکم کے مطابق گزارا تو نہیں ہے. میرے اللہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، اور پھر موت کی طرف جا رہا ہوں، ابھی سونے والا ہوں، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، بڑا شرمندہ ہوں. اس کے یہ سوچ لینے سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. اس کا دفتر خالی کر دیا جاتا ہے، صبح پھر دن چڑھتا ہے، پھر جس طرح کا ہوتا ہے پھر لکھا جاتا ہے. میری امت پہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں روز بروز. حضور آپ وہ امت ہیں، ایسی کوئی امت ہوئی نہیں. یہ 70 امتیں ہوئی ہیں، کوئی بھی ایسی امت نہیں ہوئی جس پہ اتنے انعام و اکرام ہوں، جس کا ایسا شفیع نبی ہو، جس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جائیں. حضور آپ وہ امت ہیں. آپ تو ایک دوسرے کو دیکھ کے چوما کریں، ایک دوسرے کو پکڑ کے چوما کریں، ایک دوسرے کے گلے مل کے اپنا تزکیہ نفس کیا کریں، اپنے دل کو صاف کیا کریں. آپ کے لیے تو اللہ کے انعامات ہی بہت ہیں، بے شمار انعامات ہیں. اب میں اللہ کے ولی کی طرف آتا ہے، طبیعت میں ہے کہ گل بند کر دینا. میرے آقا نے فرمایا
جب میری بات آپ کر رہے ہو تو کسی دوسرے شخص پہ بھاری گزرے تو بات بند کر. کیوں کہ میری بات کسی شخص پہ بھاری گزرے تو اس کا بھار وہ اٹھا نہیں سکتا. میری بات ہو رہی ہے, میری بات کسی شخص پہ بھاری نہیں گزرنی چاہیے. بات بند کر دو. اس لیے کسی ایک شخص پہ بھی میری بات اگر بھاری گزر رہی ہے تو بات بند کر دیتا. کہ بند کر دیتا. ولی دی گل کر. ایک اللہ کے بندے سے دوسرے بندے نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو آپ تو پھر جانتے ہیں نا, ولی ہوتا ہے دوست, دوست دوست کو جانتا ہے. آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ بتا سکتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ واہ 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 واہ. تو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ایسے, ہے کسی کو تسبیح ہے, آپ کے ہاتھ سے جس طرح تسبیح کر رہے تھے. اللہ 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 اللہ. تسی بھی کر دے نال. آپ اللہ دے ولی دی نقل کرنی ہے نا, تے اللہ اس دا نقل نو اصل کر دے. اللہ 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 اللہ. اس کیفیت میں آپ تھے تو اس بندے نے سوال کر دیا کہ حضور تسی اللہ اللہ کر دے پہ, انہوں نے پتا ہے اس وقت اللہ کی کر رہے ہیں. کیا فرماتے نے, اچھا آپ نے اچھا کر کے نا کیوں کیا. مراقبے میں چلے تھوڑا سا ڈوبے, تھوڑے سے گہرا ہوئے تو آپ کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب سمجھ آ گیا. آپ کہتے ہیں ہاں, اور ہاں جی کی کر رہے اللہ. آپ کہتے ہیں اللہ کر رہے یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید. وہ کہتے ہیں حضور اللہ نو سارے نبی بھول گئے, عرشاں دی مخلوقاں بھول گئی. ہن عرشاں دی مخلوق دا اگر میں تہاڈے کول پوچھاں تانوں کس دا پتہ ہے تو مڑ جندا پتہ ہی نہیں ہوندیاں گلاں کیوں کردے ہو. گلوں دی کرو جدا تھوڑا جہا پتہ ہوے. واہ واہ. ساڈے کول عادت ہو گئی کہ جس گل دا نہ پتہ ہوے اونوں اہمیت دیندے. ایتھے بندہ انگلش بولن لگ پے سارے نے واہ بے بڑی گل کیتی, تینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی تے بڑی گل کیتی. جس گل دی سمجھ آوے اونوں اسی اودے چوں نقص تلاش کرنے ہیں, تے جدی سمجھ نہ آوے اونوں بڑی گل آکھنے ہیں. ادا سانوں پتہ کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یا فرید یا فرید. وہ آتا جی یہ کیویں اللہ نو سارے نبی بھول گئے تے یا فرید یا فرید. آپ فرماتے ہیں جس وقت تو میرے تے سوال کیتا نا کہ اللہ کی کر رہا, اس وقت میں کر رہا سی یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جدو تو میرے تے سوال کیتا تو میں پتہ کیتا تے مینوں کوئی جواب نہیں آیا. میں پھر قرآن چوں تلاش کیتا کہ اللہ مالک تو تے آنا ہے اٹھ دی رسی بھی گم ہو جاوے تے تسی قرآن چوں تلاش کرو تو مل جاوے. تے میں ہن خدا نو کتھوں تلاش کراں جے میں خدا نو تلاش کیتا تے قرآن چ ملیا فذکرونی اذکرکم. واہ 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 واہ. جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس وقت تیرے ذکر کرتا ہوں. جب تو نے میرے پہ سوال کیا تھا کہ اللہ کیا کر رہا ہے تو میں کر رہا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو میں قرآن جو تلاش کیتا تو اللہ کر رہا ہے یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید. کیا اللہ یا فرید کہہ سکتا ہے تو آپ اور میرا نام خدا نہیں لیتا؟ جتنے لوگوں نے اس محفل میں بیٹھ کے اللہ 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 کیا ہے اتنے لوگوں پہ خدا نے ان کا نام لے کے کہا ہے. میں قرآن سے آپ کو تلاش کر کے بتا دیتا ہوں. یسالو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ میں نے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ہی وقت میں جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی ہے ساری ایک وقت میں میرے پہ سوال کرتی ہے. تمام کی آیتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں, سب کا جواب میں دیتا ہوں, سب کا سوال میں سنتا ہوں. جب اللہ مالک یہ کہتا ہے کہ سب کا سوال میں سنتا ہوں, سب کی آیتیں میں پوری کرتا ہوں اور سب کی باتوں کو میں سمجھتا ہوں, ایک ہی وقت کے تمام کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں, تو پھر ہمارے اللہ اللہ کا جواب اللہ نے نہیں دیا. اشرف اکرم شرافت
فیضان فلاں فلاں فلاں، سب کا جواب خدا دیتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا سارے ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ لو اللہ 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 اللہ، تاکہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح یاد فرمائے اور ہماری بھی یہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. حضور یہ چند لمحات تھے میرے، اللہ مالک قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.